اللہ اکبر. ذرا اپنی زندگی پہ غور کرو, کتنے احسان ہیں تمہارے رب کے. کیا تم نے کبھی اللہ سے کہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے؟ ذرا غور کرو, دنیا کے میاں کے تعویذوں پر یقین کرنے والوں, کبھی اللہ کی بات پر بھی تو یقین کر کے دیکھو. اب میرا رب وہ ہے جس کے وعدے سب سے بڑے ہیں, اس کے وعدے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے تم میرا شکر ادا کرو بندو, میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. پھر مولانا روم ایک روایت لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں, کیا آپ نے اپنے آپ سے زیادہ سخی دیکھا, اپنے آپ سے زیادہ بڑا کوئی آدمی دیکھا جو آپ نے سخاوت کرتے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں, ایک آدمی تھا, وہ دیہاتی تھا, میں اس کے پاس گیا, مجھے بھوک لگی تھی, میں نے کہا کچھ ملے گا؟ رات کا وقت تھا, اس نے دروازہ کھولا, مجھے اندر بیٹھا لا اور بکری ذبح کی, اور اس نے بکری کی کلیجی بھونی اور میرے سامنے رکھ دی. کہتے ہیں اتنی اچھی تھی کہ میں نے کھائی تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا بہت اچھی ہے. وہ 2 گھنٹے کے بعد پھر آیا, کہنے لگا یہ اور ہے. اس نے 2-3 میرے سامنے اور کلیجیاں رکھ دی. کہتے ہیں میں نے پھر کھائی 2-3 کلیجیاں, وہ اس سے اچھی بھنی بھی تھی. میں نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ اچھی ہے. کہتے ہیں وہ پھر چلا گیا, صبح کو 3-4 کلیجیاں اور لایا اور ہاتھ جوڑ کے بولا حضور اب میری تعریف مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہمارے مہمان جب کھانے کی تعریف کرتا ہے تو یہ ہمیں لگتا ہے یہ شائستہ طریقہ ہے مانگنے کا, ہم اسے اور دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کھیر اچھی لگ رہی ہے, ہم اسے اور دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے سالن اچھا لگتا ہے, ہم اسے اور دیتے ہیں. لہذا حضور میری جتنی بکریاں تھی میں نے ذبح کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب میری بکریاں ختم ہو گئی, اب اگر آپ تعریف کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا. مگر روح کہتے ہیں بالکل بغیر کسی مثال کے سمجھ لو, انسان کے کھانے کی تعریف کرو گے اس کا دل چاہے گا تمہیں کھلانے کو, مگر ایک دن وہ کہہ دے گا اب تعریف مت کرو, میں تمہیں نہیں کھلا سکتا. مگر جب تم اللہ کے کھانے کی تعریف کرو گے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ تم تعریف کرتے رہو گے, وہ تمہیں دیتا رہے گا. وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. نعرے رسالت, نعرے رسالت. اللہ کا شکر ادا کرو. اس کی گونج تھوڑی کم کر دو. اللہ کا شکر ادا کرو. ٹیبل آواز بڑھاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. میں جس آپ کا مزاج بن گیا, جس مزاج میں بولتا ہوں الحمدللہ, بہت پاک کے کرم سے بڑے پیر ہیں. میں کہہ رہا ہوں شکر ادا کرو بھائی. کیسا ہماری زندگی بڑی مشکل ہے, کیسے شکر ادا کریں؟ زندگی بڑی مشکل ہے, بڑی تکلیفیں ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, بڑی جو ہے وہ ہمارے سامنے کمپٹیشن ہے. کیسے شکر ادا کریں؟ میں نے کہا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس ذات کی بارگاہ میں جہاں ہر سوال کا جواب ملے گا, اور وہ میرے حضور کی ذات ہے. حضور فرماتے جتنے بھی نبی آئے نا سارے 1,24,000 کم و بیش, فرماتے ساروں کی تکالیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں. فرماتے میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو فرماتے میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, توجہ ہے, ادھر دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں میری تکلیف کا پلڑا. آؤ میں حضور کی بات کرتا ہوں. کون حضور؟ جس کا یہ ذکر ہے حضور کی ولادت. تو ولادت میں آپ کے ذکر کرنے سے پہلے جناب سیدنا عبداللہ کا ذکر کروں. سیدنا عبداللہ حضور کے والد ہیں. پہچان کیا ہے؟ مکے کی گلی سے گزرتے ہیں, اندر سے گھر میں سے لوگ کہتے ہیں یہ خوشبو آ رہی ہے, ضرور ادھر سے عبداللہ گزرے ہیں. چہرہ جتنا ان کا خوبصورت ہے کسی کا نہیں ہے, اور لہجہ جتنا ان کا میٹھا ہے کسی کا نہیں ہے, اور سیرت جتنی ان کی بلند ہے اس زمانے میں کسی کی نہیں ہے. جناب عبداللہ کی شادی سیدہ آمنہ سے ہو جاتی ہے. سیدہ آمنہ جناب عبداللہ سے شادی ہو گئی. جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے ارشاد فرمایا, کہا اے آمنہ مجھے اجازت دو, میں جانا چاہتا ہوں ملک شام کے سفر پہ. کچھ ہی ہفتے گزرے ہیں, ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے. سیدہ آمنہ نئی نویلی دلہن ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں مجھے اجازت دو. سیدہ آمنہ کہتی ہیں ابھی آپ نہ جائیے, ابھی وقت تھوڑا آپ کبھی گزرا ہے, ابھی کچھ دنوں پہلے تو شادی ہوئی ہے. مگر پھر وہ اصرار کرتے ہیں, جب اصرار کرتے ہیں تو آپ انکار نہیں کر پاتی, بدلے نخواستہ اجازت دیتی ہے. جناب عبداللہ پھر
اپنے باپ جناب عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں جو کہ سردار مکہ ہیں. ان سے کہتے ہیں ابا میں ملک شام کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. اب بوڑھا باپ کہتے ہیں بیٹے میری تجھ سے بڑی محبت ہے, میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں میرے لال, تجھے اپنی آنکھوں سے دور ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا. مگر جب بیٹا اصرار کرتا ہے تو باپ بھی انکار نہیں کر پاتا. باپ بھی اجازت دے دیتا ہے. مکے کی سرحد پر دو ہستیاں جناب عبداللہ کو جو ہے وہ رخصت کر رہی ہے. ایک کا نام کیا ہے سیدہ آمنہ, دوسرے کا نام جناب عبد المطلب. جہاں تک دیکھا دیکھتی گئی سیدہ آمنہ آخری دیدار تک روتی رہی. رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی آخری نظر تک دیکھا سیدہ آمنہ نے. اور پھر جناب عبداللہ جب نظر سے غائب ہو گئے, جب نظر سے اوجھل ہو گئے, تو پھر جب وہ پہنچ گئے ملک شام, انہوں نے وہاں تجارت کی. تجارت کے بعد وہ یثرب آئے. یثرب یعنی مدینہ شریف. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ یثرب کہے تو اس کی تلافی میں 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے. وہ 10 مرتبہ اس کے کفارے میں جو ہے وہ مدینہ منورہ کہے, 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے. اس کا پہلے نام جو بھی تھا وہ ہے, مگر اب وہ مدینہ منورہ ہے. 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 وہ مدینہ معظمہ ہے. وہ مدینہ ہے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ مدینے کے اندر ہے. طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے. طبیعت جب زیادہ بگڑتی ہے تو آپ کے قافلے والے کہتے ہیں ان کی طبیعت سنبھلنے والی نہیں ہے, چلو انہیں چھوڑ کے مکے کا سفر کرتے ہیں. ایک کہتا ہے تم ان کے چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ بتاؤ, تم یہ بتاؤ اگر انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو عبد المطلب کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو سردار مکہ ہے. جناب عبد المطلب کا نام سن کے لوگ رک جاتے ہیں. اب جناب عبداللہ کی طبیعت اور بگڑی. ایک دن یہ ایسا آیا کہ سیدنا عبداللہ کو ایک قے آئی جس میں ہلکا پھلکا خون بھی آیا اور پھر ان کا وصال ہو گیا. ابھی میرے نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, والد کا وصال ہو گیا. اور آپ کو جب چھپایا مدینے کی مٹی میں, چھپانے کے بعد یہ قافلہ واپس مکے آیا. جب مکے آیا عبد المطلب نے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد پوچھا کہاں ہے. آپ فرماتے کہاں ہے میرا عبداللہ؟ کوئی نہیں بولتا ہے. آپ فرماتے تم میرے عبداللہ کی خبر نہیں دیتے, میرا عبداللہ کہاں ہے؟ میرا دل تڑپتا ہے اپنے بیٹے کا دیدار کرنے کے لیے, تو کوئی نہیں بولتا ہے. آپ فرماتے بولتے کیوں نہیں؟ تو ایک آدمی نیچے اترتا ہے اور وہ آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے آپ صبر کیجئے, آپ کا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا. آپ فرماتے کیوں؟ کیونکہ اے آپ کے بیٹے کو تو ہم نے قبر میں دبا دیا, اسے تو قبر میں دفن کر دیا مدینے میں. اتنا سنا تھا. جناب عبد المطلب رونے لگے اور ایک بجلی سی گری آپ کے اوپر اور آپ نیچے بیٹھ گئے اور آنسو سے رونے لگے. کسی نے اٹھایا تو اٹھنے کے بعد سسکیاں لینے لگے. باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے مگر بیٹے کی موت کی خبر سننے سے دل پھٹ جاتا ہے, اور بیٹا بھی عبداللہ کی طرح ہو. جناب عبد المطلب وہاں سے چلتے ہیں اور سیدہ آمنہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں آمنہ کیا میری بیٹی, کیا تم نے اپنے گھر کو تیار کس سے سجایا ہے, ڈیکوریٹ کیا ہے؟ کہاں. کیا میری بیٹی, کیا تم نے اپنی تیاریاں کی ہے؟ کہاں. کیا بیٹی تم نے کپڑے پہنے ہیں؟ کہاں. کیا تم نے کھانا بھی بنایا ہے اپنے شوہر کے لیے؟ کہاں. کہنے لگے بیٹی اب اپنی تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. کہنے لگی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں. اس کی تو قبر مدینے میں بن گئی. یہ کہہ کر کے جب عبد المطلب روئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کی بسیاں بن گئی. نئی نویلی دلہن کے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے, ایک دم نیچے تو بیٹھ گئی. حضور کی والدہ کے دل تو بہت بڑا غم گزرا اور آپ ایک کیفیت میں چلی گئی. اور جناب عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی میں ہوں. تو آپ نے فرمایا آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ, اللہ اکبر. اس سیدہ اللہ کے رسول کے وہ دن پورے ہوتے ہیں اور پھر وہ دن آتا ہے کہ جس میں ام جمیل جو حضور کی لیڈی ڈاکٹر ہونے کا شرف رکھتی ہے, جو اس زمانے میں دائی تھی, وہ کہتی ہے میرا کام تھا بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو میں اس کی نال کاٹتی تھی, بچہ جب پیدا ہوتا تھا میں اسے نہلاتی تھی, غسل کراتی تھی, بچہ جب پیدا ہوتا تھا میں اسے سرما لگاتی تھی, بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو میں اسے جو ہے وہ سرما لگاتی تھی. اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے تو پہلے ماں کے پیٹ سے گندگی نکلتی ہے, پھر بچہ باہر آتا ہے, پہلے بدبو باہر آتی ہے, پھر بچہ باہر آتا ہے. مگر وہ ام جمیل کہتی یہ پہلا بچہ تھا, جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو کوئی بدبو نہیں نکلتی تھی, بلکہ کہتی ہے جیسے ہی وہ باہر آئے اپنی ماں کے شکم سے پورے کمرے میں کستوری کی خوشبو پھیل گئی. اور کہتی ہے ان کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا جیسا نور میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا.
बदल का सुरवा पहले से लगा हुआ है। अल्लाहू अकबर। कहती है बच्चे तो बहुत देखे मगर आमना के लाल की तरह बच्चा नहीं देखा। और जब बच्चे पैदा होते थे रोते हुए पैदा होते थे, मगर ये जब बच्चा पैदा हुआ तो ये मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ। मेरा इमाम कहता है कि सुहानी घड़ी बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम की वालदा ने अल्लाह अपने बेटे को देखा। अल्लाह अकबर। एकदम बेटे के बाप की याद आ गई। एकदम कहा उम्मे जमील आज मेरा शौहर होता तो उसका कलेजा ठंडा हो जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक पैदा हुए मगर कुछ दिनों के बाद ये वाकया हुआ कि वो मक्के के अंदर दाइयां आई थी। अच्छा दाइयां आती थी, उनका काम क्या था? बच्चों को ले जाती थी। अच्छा दाइयों क्यों पालती थी? माएँ क्यों नहीं पालती थी? मक्के के लोग ये सोचते थे अगर माएँ पालेंगी तो बच्चों को नाजुक बनाएंगी और अगर दाइयां पालेंगी तो बच्चे मजबूत हो जाएंगे। ये उनका ख्याल था। तो दाइयां आई, आकर के नबी के घर कोई दाई नहीं आई, सारी दाइयां चली गई। तो सैयदा आमना ने कहा वो उम्मे जमील तूने मेरे बच्चे के बारे में नहीं बताया दाइयों को, वो क्यों नहीं आती? कहने लगी आपके बच्चे के बारे में बताया था मगर वो कहती है वो आपके बच्चे को नहीं लेके जाएंगी। कहा क्यों? क्योंकि आपका बच्चा तो यतीम है। तो कहती लेके जाएंगे तो पैसे कौन देगा? माँ ने इतना सुना तो कलेजा बिल्कुल दहल गया और आपने ऊपर उठाया बच्चे को और चूमा और कहा उम्मे जमील मैं रहूं ना रहूं मगर मेरे बेटे का तू रंग देखना। उसके बाद हुजूर की तरफ मुखातब हुई, यानी लाड़ करने लगी, प्यार कहने लगी मेरे बेटे तू अपना दिल थोड़ा मत करना, ये तुझे नहीं उठा के ले जाते मत ले जाने दे मगर तेरा मर्तबा बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें मेरे नबी पाक के दिल को उस वक्त क्या गुजरती होगी जब कोई औरत आपको उठाने के लिए तैयार नहीं होगी। मेरे नबी का बचपना तो देखो कि कोई दाई आने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चा यतीम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हुजूर की उम्र बढ़ती चली गई। 6 साल के मेरे आका हुए। सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा आप मुझे इजाजत दे दें मैं जाना चाहती हूँ मदीना। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ऐसा करो न जाओ, मेरे दिल को गवारा नहीं है कि मैं अपने चांद से पोते को अपनी नजरों से दूर करूं। मैं कहने लगे नहीं आप इजाजत दे दें, मैं अपने उस शौहर से के पास जाना चाहती हूँ, उसकी कब्र पे हाजिरी देना चाहती हूँ जिसके साथ मेरा वक्त बहुत कम गुजरा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उस बहू के जज्बात को समझा, इजाजत दे दी। पहला सफर 6 साल की उम्र में हुजूर ने किया। उम्मे अहमद साथ में थी और सैयदा आमना मदीने से मक्के से मदीना गए। जब मदीने गए तो सैयदा आमना हुजूर के वालिद की कब्र पे लेके गई और वालिद के कब्र पे खड़े होकर कहती है ऐ अब्दुल्ला जरा देखो तो, ऐ अब्दुल्ला जरा देखो काश आप होते। मक्के में बच्चे तो बहुत है मगर जैसा आपका बेटा है ऐसा किसी का बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर आप रोने लगती हैं, बहुत रोती हैं, फिर वापस आती हैं। मदीने में शोर मच जाता है। जब गलियों में से हुजूर गुजरते हैं तो यहूदी देख के कहते हैं ये बच्चा आम बच्चा नहीं लगता, इसमें सारी निशानियां पाई जाती है आखिरी नबी होने की। इन सैयदा आमना ने ये शोर सुना तो उन्हें डर लगने लगा, खौफ होने लगा यहूदियों से। उन्होंने अपने बच्चे को लिया और वो सफर पे चल दी। इस सीरत के इस बात को सुनिए, जब चल दी और जब बीच रास्ते में पहुंची तो आपकी तबीयत बिगड़ गई। मकाम अब्बा पर आपकी तबीयत बिगड़ गई और उम्मे अमन कहती ऊपर से नीचे आ गई। ऊपर से जब नीचे आई तो तबीयत बिगड़ गई। कहती मैंने कहा कि चादर बिछाऊं मगर उन्होंने ऊँटनी नीचे बिठा ली, खुद नीचे रेत पे लेट गई। गरम गरम रेत पे लेट के कहा जल्दी से मेरे बेटे को बुलाओ, हालत मेरी बिगड़ती है। हुजूर आ गए, हाथ पकड़ लिया। 6 साल के मेरे आका है और सैयदा आमना अल्लाह अकबर हुजूर की तरफ देखती है और कहती है मेरे प्यारे बेटे दुनिया में जो आया है उसे जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। तू देखना कि तेरा एक दिन रंग चढ़ेगा पूरी दुनिया पर। मैं उस दिन रहूं न रहूं मगर मेरे बेटे मैं दुनिया से जा जरूर रही हूं मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। और उसके बाद हुजूर का हाथ पकड़ के कहा मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ, तेरा बाप तो नहीं है और मुझे भी मेरा भी वक्त करीब आ गया मगर मैं तुझे अल्लाह के हुजूर कुछ भी नहीं बोले। उम्मे अमन कहती जैसे ही माँ ने आखिरी नजर डाली फिर हुजूर ने अपनी माँ को देखा कि खामोश हो गई, विसाल हो गया ना, तो फिर हाथ से ऐसे आवाज दे के कहते हैं माँ, तो चेहरे पे आवाज दे के कहते हैं माँ। कहती मैं देखती हुजूर अम्मी को देख के फिर जोर से आवाज देते हैं माँ।
کہتی مجھے لگتا ہے جیسے ابا کے ٹیلے بھی رونے لگے ہیں, ریت بھی رونے لگی ہے, حضور کے ساتھ سب رونے لگے ہیں. کہتی ہے, فرماتی ہے پھر حضور اپنی ماں کے چہرے پہ ہاتھ لگاتے تھے. اللہ اکبر. کہتی اس معصوم محمد کی ادائیں دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوتا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 65,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے حج کرنے جا رہے تھے. چلتے چلتے ایک جگہ حضور بیٹھ گئے, رک گئے. حضور نے اپنے دونوں پاؤں اوپر کو کیے اور نیچے کو سر کر لیا اور حضور پھر رونے لگے. اللہ اکبر. سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سارے صحابہ رونے لگے. میں آگے گیا اور میں نے جا کر کے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ اتنا کیوں روتے؟ ہم نے آپ کو اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا. آپ نے اوپر کو چہرہ اٹھایا. عمر کہنے لگے میں اپنی جان قربان کر دوں گا اپنے آقا پر, آپ بتائیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اوپر کو آنکھیں کی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں حضور کی آنکھیں سوجی تھی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. فرماتے ہیں حضرت عمر میں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اے عمر تو نے دیکھا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں 6 سال کا تھا جب یہیں پر یتیم ہوا تھا. اللہ اکبر. آج 55 سال کے بعد میرے حضور اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ زندہ ہمارے گھروں میں ہیں, ہم ان سے بات نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں, پیغمبر اسلام روتے ہیں. آج مائیں اپنے بچوں سے ڈرنے لگی ہیں, مگر جس کی ماں ہوتی ہے وہ تو قدر نہیں کرتا, جس کی چلی جاتی ہے وہ قبر کی ٹھنڈی مٹی سے جا کے روتا ہے, جس کا باپ چلا جاتا ہے وہ باپ باپ کرتا ہے, اور جب تک باپ ہوتا ہے تو وہ خیال نہیں کرتا. ذرا غور تو کرو میرے نبی پاک کے غلاموں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عورت آئی. حضور عورت کو دیکھ کے نا حضور کھڑے ہو گئے, تقریر کرتے کرتے اپنی چادر بچھائی اور اسے اوپر بٹھالا اور خود نیچے بیٹھ گئے. ہم نے کہا حضور یہ کون عورت ہے؟ آپ نے کہا پہچانا نہیں, یہ میری ماں ہے, اس کا نام حلیمہ ہے, اس نے مجھے دودھ پلایا تھا, اس نے مجھے دودھ پلایا تھا. اللہ اکبر. میرے نبی کبھی مسجد نبی پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے آئے سے دعا کرتے تھے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. اللہ اکبر. جو ابا کے مقام پہ میرا ساتھ چھوڑ گئی. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, کبھی نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز کے سے پہلے فرماتے تھے, علماء نے لکھا ہے فرماتے تھے کاش لوگوں میری ماں آمنہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دے دیتی تو میں اپنی ماں کی آواز سن کے نماز چھوڑ کے چلا جاتا. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. اللہ اکبر. ذرا غور کرو صاحبو. حضرت ام ایمن فرماتی سیدہ کہ میں نے حضور کی والدہ کی قبر بنائی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے کوٹنی کی طرف لے چلی تو حضور نے 8 زور سے چھڑایا اور پھر حضور ٹیلے پہ چڑھ گئے. میں جب پیچھے سے گئی تو میں نے دیکھا حضور اپنی ماں کے پتھروں سے چپٹ کے روتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کیوں روتے ہیں؟ آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے, اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں. مگر میرے حضور جہاں یتیم ہوئے وہاں سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ نہیں تھا, نہ کوئی پھوپھی تھی نہ تائی تھی. ہائے میرے حضور کا بچپن. میرے آقا اپنی ماں کی قبر سے چپٹ چپٹ کے ماں کہتے تھے. تاریخ نے وہ دن دیکھے تھے. وہ پیغمبر اسلام کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. تم نے کیا غم دیکھے ہیں؟ میرے پیغمبر کی زندگی دیکھو, میرے حضور کی زندگی دیکھو. حضور کو بھول جانے والوں تمہیں لگتا نہیں چند پیسوں کے چکر میں تم نے کسے بھلا دیا ہے؟ ذرا غور تو کرو, یہ مکانوں کے چکر میں تم نے کسے بھلا دیا ہے؟ وہ پیغمبر کو کہتی ہے میں نے اٹھایا تو ماں کی خبر چھوڑتے نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتی میں نے اٹھا کے پھر اونٹ نے بٹھانا اور پلٹ کے دیکھ دیکھ کے ماں کی خبر کو روتے ہیں. ام ایمن کہتی پھر جب مکے کے قریب پہنچی تو جناب عبد المطلب آ گئے اور میرا دل دھڑکنے لگا. مجھ سے پہلا سوال یہی کیا میرا پوتا آیا ہے, میری بہو کہاں ہے؟ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا اب کی بہو کبھی نہیں آئے گی. اسے تو میں نے ابا کے ٹیلوں میں چھپا دیا. آمنہ کو, محمد کی ماں کو اتنا سنا تھا جناب عبد المطلب رونے لگے, ہاتھ بڑھائے. حضور نے جب دادا کو دیکھا خون مارا جوش, حضور کی گود میں آ گئے دادا کی اور پھر گردن کا یہ حصہ چومتے تھے اپنی دادا کی اور شکایتیں کر کر کے روتے تھے. جتنے مکے کے لوگ دیکھتے تھے سب دیکھتے تھے روتے تھے. حضرت عبد المطلب نے کہا اے میرے پوتے کا خیال رکھنا, تو اس کا خیال رکھنا, ابھی میں ہوں. حضور سے کہا میرے بیٹے کو نہ کر. پھر اتنا پیار ہو رہا,
इतना बड़ा प्यार कि हुजूर का हाथ पकड़ के ना काबे का तवाफ कराते हैं, कभी बाजार में लेके जाते हैं, कभी हुजूर को अपनी गोद में लेके चलते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मसनद थी, जिसे जो सरदार कुरैश की मसनद थी, वो उस पे कोई नहीं बैठ सकता था, ना कोई अरब का कोई सरदार, ना आपका कोई बेटा। मगर एक दिन हुजूर 7 साल की उम्र में उस पे बैठ गए। आपके चचाओं ने कहा कि उतारो, इसके ऊपर से हटाओ। अब्दुल मुत्तलिब आए, कहने लगे इसे मत हटाना, ये मसनद इसके लायक क्या है, तुम देखना इसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद मियां गौर करो, दादा ख्याल रखते रहे, मगर तारीख में लिखा है एक दिन जब दादा का विसाल हुआ, पूरा मक्का उमड़ाया, मगर मक्के वालों ने देखा एक बच्चा है जो काबे से चिपट चिपट के दादा दादा कह के रोता है। वो कौन बच्चा है? वो मेरे नबी के पाक है, जो मेरे हुजूर है, मेरे माँ बाप जिन पर कुर्बान हो जाए। मैंने तकरीर नहीं करनी होती, मैंने ये बयान करना होता है कि हुजूर के बारे में लोग जान जाएं, बस सरकार के बारे में समझ जाएं, ताकि मेरी भी आखिरत का कुछ जो है वो हिस्सा आपकी बरकतों से मिल जाए, आपके कदमों की बरकत से। हुजूर जब रोने लगे, जनाब सैयदना अबू तालिब ने उन्हें गोद में उठाया, और जनाब अबू तालिब ने गोद में उठाने के बाद उन्हें जो है वो अपने घर ले गए, कहा मैं तुम्हें पालूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हुजूर से चिपटा के रोने लगे, और फिर कितना प्यार दिया, कितना मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि फरमाते हैं फातिमा बिन्त असद के बारे में, सैयदना अबू तालिब की बीवी के बारे में फरमाते हैं, जनाब अबू तालिब की बीवी के बारे में फरमाते हैं कि ये जो मैंने ये जो फातिमा बिन्त असद है ना, इसने मुझे मेरी माँ से ज्यादा ख्याल रखा। मगर जरा गौर तो करें, ये हुजूर जिहालत खत्म करने दुनिया में आए थे, और जिहालत ये थी कि मक्के के लोग कहते थे यतीम मनहूस होता है, मादल्ला, यतीम बेबरकत होता है, मादल्ला, यतीम को बुरा समझते थे, यतीम की सुबह सुबह सूरत देखना पसंद नहीं करते थे जालिम। अल्लाह को ये निजाम बदलना था। अब देखो बारिश नहीं हुई, जब बारिश नहीं हुई ना तो लोगों के जान मरने लगे। कुफारे मक्का हुजूर के पास आ गए, और अबू तालिब के पास आए, कहने लगे दुआ कर दो, हमारे जानवर मर रहे, हमारे बच्चे प्यासे हैं, दुआ कर दो बारिश हो जाए, आप काबे के अमीन हो। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। ये तो खुद बेबरकत है, इसके पास बरकत का। आपने फरमाया खामोश, बेबरकत की बात करते हो। अल्लाह ने सारी बरकतें इसी के पास रखी। हुजूर को उठाया, उठाने के बाद काबे की दीवार से लगाया, और लगाने के बाद कहा ए उजली रंगत वाले, चिट्ठे चेहरे वाले, मीठी बातों वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरा ईमान कहता है चारों तरफ मक्के के कुफार खड़े हैं, और ऊपर मेरे नबी को उठा दिया गया है। मेरा ईमान कहता है खुर्शीद था की जोर पर यहाँ पर के चंद्र कमर बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, मुखचंद्र बदरशा शानी है, मत चंके की लाल नूरानी है, काली सुर्ख से हक मस्तानी है, मखमूल अकील मत भरिया तो अबरू कौस मिसाल दिसन, जितन नौ के मिजाजे तीर छुटन लबसुल आखा के लाल यमन, मखमूल अकील मत भरिया उस सूरत को मैं जाना था, जाना ना के जाने जहाना था, सच आखा के रब्बी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह, मा अजमला का, मा अजमला का, मा अहसन का, कितने मेहरे अली, कितने तेरी सना मुस्ताख आखी, कितने जा अड़िया, अल्लाह अकबर। हुजूर का चेहरा मेरे आका चारों तरफ देख के प्यासे खड़े हैं, और साकी कौसर खड़ा है। आज मेरे नबी जलवा दिखाने के लिए तैयार है। आज अम्मा का बेटा अपने जलवे बांट रहा है। आज अगर आमना होती तो उसका कलेजा ठंडा हो जाता, आज अब्दुल्ला होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती, आज अगर अब्दुल मुत्तलिब होते तो हुजूर का रंग देख लेते। मेरे हुजूर ने चारों तरफ देखा, फिर दुआ नहीं की, इशारा किया, ऐसा इशारा कि बारिश तेज बादल आया, दौड़ता हुआ हवा लेके आई, हवाएं तेज चली, इतने बादल आए, घटाएं छा गए पूरे मक्के पे, और ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश, मूसलाधार बारिश कि कुफारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के पैदा नहीं हुआ, की
نور کر دیا. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائبہ ہے میرے نبی کی ماں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. سرکار تشریف لائے یتیموں کا سہارا بن کے. کس کا سہارا بن کے؟ یتیموں کا سہارا. دل میں درد کتنا ہے معلوم ہے حضور کے دل میں درد کتنا ہے؟ اللہ. ایک دن نا مدینے میں جب حضور پہنچے تھے یہودی کے گھر میں. آج ہم تو کھانا کھلاتے وقت بھی دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے نا. ایک یہودی مر گیا, اس کے بچے تھے. اب جب مر گیا تو اب سب ختم ہو گیا. ایک آدمی سے ہوتا ہے مر گیا تو سب ختم ہو گیا. بچے بھوکے 3 دن بھوکے ہو گئے تو بیٹا کہنے لگا امی اگر اور بھوکا رہا نا تو جی نہیں پاؤں گا. تو ماں نے کہا برابر میں چچا کا گھر ہے, مجھے نہیں دے رہا تجھے دے دے گا. جب وہ گیا تو چچا نے دھکے مار دیے. واپس آیا مدینے کے دیوار سے لگ کے رونے لگا. جب وہ رو رہا تھا تو کسی نے اس کے کان میں آ کے کہا کیوں آ کے رو رہا ہے؟ محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے. محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ جو ابھی مکے سے آئے نا. کہنے لگے میں نے سنا وہ تو کلمہ پڑھا دیتے 8 سال کا بچہ. کہنے لگے تو جا تو دیکھ, ایک بار جا کے تو دیکھ. ماں کے پاس گیا. ماں نے کہا بیٹے کھانا دیا چچا نے؟ تو رو کے بولا امی اس نے دھکے مارے. کیا دے گا؟ رو کے کہنے لگا کسی نے ابھی نام بتایا ہے پیغمبر کا, اللہ کے رسول کا نام لے کے بولا آپ کہو تو چلے جاؤ. ماں نے کہا نانا وہ کلمہ پڑھا دیں گے, تیرا مذہب چھین لیں گے. اللہ اکبر. ماں سے کہنے لگا امی وہ مجھے کھانا دیں گے لوں گا, میں مذہب کے لیے نہیں جا رہا ہوں. وہ گیا حضور کے چہرے کو دیکھا. آئے ہائے سبحان اللہ. سرکار کو دیکھے کوئی خواب میں دیکھ لے تو اس پہ سے رنگ نہیں چڑھتا اترتا. اور اس نے تو سامنے سے دیکھا تھا, حضور کو دیکھا اور دیکھتے ہی رونے لگا. اور رو کے حضور نے جب اسے رو کے دیکھا پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ایسا ہے میرا باپ مر گیا ہے, میری بہن بھوکی ہے, میں بھی بھوکا ہوں, چھوٹی بہن بھی بھوکی ہے, میں بھی بھوکا ہوں. میرے پاس نا میری ماں کے پاس چادر بھی نہیں ہے, اس نے چادریں بیچ کے کھلا دی ہمیں. اب میری ماں پریشان ہے. لگا دیکھیے آپ میری کوئی مدد کر دیں. تو پھر معلوم ہے کیا بولا؟ اللہ اکبر. اپنے بھولے سے لب و لہجے میں کیا بولا معلوم ہے؟ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. میرے حضور اٹھے, اٹھنے کے بعد اسے گود میں لیا, سینے سے لگایا. اور میں تجھ سے کب کہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ. میرے نبی نے اللہ اکبر اسے کھانا دیا. اور کھانا دینے کے بعد میرے پیغمبر نے اسے کھانا دیا. ادھر دیکھیں آپ, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. اسے کھانا دیا. اور کھانا دینے کے بعد میرے نبی پاک نے حضور کی بات سے بڑی کوئی بات ہوئی نا. دیکھیں بھائی حضور نے کھانا دیا اور کھانا دینے کے بعد اپنی چادر دے دی. اور چادر دینے کے بعد کہا اپنی ماں سے کہہ دینا یہ اپنے سر پہ رکھ لے. وہ گیا بچہ اور جانے کے بعد ماں سے بولا لے ماں کھانا لے لے. حضور کے ہاتھ کا کھانا ماں بیٹوں نے کھایا. اس کے بعد جب چادر سر پہ رکھی نا, رب برکت والی چادر, رحمت والی چادر جب سر پہ رکھی نا تو پھر ایسا لگتا تھا عرش نظر آنے لگا. بیٹے چل ذرا چل میرے ساتھ چل. ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں گئی. کہنے لگی اے پیغمبر اسلام میں قربان چلی جاؤں, آپ نے میرے بچوں کا پیٹ بھر دیا, آپ نے مجھے اگر دے دی تو اب ایسا کرو کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو جاؤ. مذہب اسلام اللہ سید شباب حسین مراد آبادی. آج یتیموں کو نہیں دیکھتے. لوگ کہتے ہیں برکت نہیں آتی. تم برکت دو نا پہلے, برکت آئے گی, آسانیاں پیدا ہوں گی, ہے نا. عزت دو تو عزت ملے گی, خوشیاں دو تو خوشیاں آئیں گی. اور دھوکہ دو گے تو دھوکہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا. وہ دھوکہ کبھی اپنا ٹھکانہ نہیں بھولتا, مضبوط ہو کے آتا ہے واپس. دھوکہ دو گے تو دھوکہ واپس آئے گا. آسانیاں دو,
برکتیں دو. مگر اب برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، تقریر ملی، ان کی طرف چلتا ہوں. برکتیں کہاں سے آئیں گی بھائی؟ اب تو عورتوں نے بالکل اللہ کے رسول کی سیرت کو بھلا دیا. پہلے کی عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حضور کی باتیں سنا کے جوان کیا تھا، ایسی عورتیں تھی. اقبال کہتا ہے میں نے حضور کا نام اپنے باپ سے سنا تھا. پھر بیان کروں، مزہ آئے گا. وہ کہتا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سنا تھا، اور رونے لگتے تھے. یہ کہہ کے اس کیفیت کو دیکھیں، میں نے آپ کا نام اور کون سے دن سنا تھا. اقبال اسکول سے آ رہے تھے پڑھ کے، ایک بھکاری مانگ رہا تھا بھیک. جب وہ بھیک مانگ لگا تو ان کے ابا نے منع کیا، وہ مانے ہی نہیں. وہ ناگہانی بن گئی، آپس میں ناگہانی کی طرح، اور ڈٹ گیا، ہٹے ہی نہیں. تو آپ نے نا، اقبال نے اس کے کاسے پر اپنا ہاتھ مارا تو کاسا ٹوٹ گیا. باپ اندر سے باہر آئے، کاسا کے پیسے اٹھائے اور پیسے دیے اور ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے معاف کر دینا، میرا بیٹا کو عقل نہیں ہے. اس کے بعد کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے اقبال کہتا میرا باپ اندر لے گیا اور کہنے لگا یار تو نے یہ کیا کر دیا؟ اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے بیٹے کو کیسی تربیت دی تھی، وہ میری امت کے فقیروں کے کاسے توڑتا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اقبال کہتا ہے میں چھوٹا تھا مگر وہ نام ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد کوئی فقیر میرے در سے خالی نہیں گیا، کوئی فقیر میرے در سے خالی نہیں گیا. یار باپ نے سکھایا تھا، کس نے سکھایا تھا؟ باپ نے. ذرا توجہ کریں ذرا، کس نے سکھایا تھا؟ باپ نے. کس نے سکھایا تھا؟ ماں نے. ہمیں جتنا بھی دین ملا ہے وہ ماں باپ نے دیا ہے. اسی وجہ سے ماں باپ کے پاس دین ہوتا ہے تو بچوں کے پاس دین ہوتا ہے. کسی کے بچے اگر شراب کی طرف جا رہے ہیں، اگر وہ گندگی کی طرف جا رہے ہیں تو ضرور ان کے ماں باپ نے تربیت میں کمی کی ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ دیکھو اللہ نے جانور کے بھی تو بچے بنائے نا، مگر ان کے اندر وہ خوبی نہیں رکھی جو انسان کے بچے کے اندر رکھی. آپ امام غزالی فرماتے ہیں جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے 2 منٹ کے بعد پہچان لیتا ہے یہ ماں ہے، مگر انسان کا بچہ کوئی نہیں پہچانتا. ذرا غور کریں. اور 5 6 7 سال تک وہ سوال کرتا رہتا ہے. سوال معلوم کیا کرتا ہے؟ ابا یہ ٹرین کیوں چلتی ہے، یہ گاڑیاں کیوں چلتی ہیں؟ وہ سوال کرتا نہیں کرتا ہے؟ بڑے ہو کے نہیں کرتا، چھوٹے میں بچوں میں کرتا ہے. کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اللہ یہ ثابت کرتا ہے، دنیا پر ظاہر کرتا ہے دیکھو میں نے تمہیں بچہ دیا ہے مگر کوڑا کاغذ دیا ہے، جو چاہے وہ لکھ لو. بچے کو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ. ایگزامپل، مثال کے طور پر بچہ اندر گھر میں جھوٹ بولنا جانتا نہیں ہے، وہ جانے ہی نہیں، سمجھے نہیں جھوٹ. آپ کو بتاؤں یہ کرمنل پر ابھی تجربہ ہوا، کرمنل پر تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوا. یہ کرمنل ڈکیت ڈاکو چور، یہ جن سے کو رحم کرو تو رحم ہی نہیں کرتے، یہ کون ہے؟ تو ان پہ ریسرچ ہوا. 30 سال کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ ڈکلیئر کی یہ بات، ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے، اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن بچوں کو ان کے ماں باپ نے پیار نہیں دیا. بچپن میں روتے رہتے اٹھاتے نہیں تھے، بچپن میں ماں باپ پیار نہیں دیتے تھے، تو جنہیں پیار ملا نہیں وہ پیار دیتے نہیں. ایک دن حضور تقریر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، امام حسن آئے، حضور نے تقریر روکی، امام حسن کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اوپر بٹھالا. دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا. ایک صحابی نے کہا حضور آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے، میں تو نہیں کرتا. حضور نے کہا میں کیا کروں جب میرے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا. یہ جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ. بچہ اندر کمرے میں ٹھیک ہے، بچے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، قیمتی چیز تھی، وہ آیا، بچے سے کہا یہ بتاؤ یہ کس نے توڑا؟ ماں باپ نے پوچھا، کہنے لگا میں نے توڑا. توڑ سے مارا منہ پہ چپڑا، سمجھ میں نہیں آتا، توڑ دیا. بچہ کچھ سمجھے ہی نہیں، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے مجھے مارا کیوں. اسے اتنی عقل اس وقت تھی نہیں. آپ کو حیرت ہوگی جان کر کے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے باتوں کی عقل ہوتی نہیں ہے، اسے ہوتی نہیں ہے، اسے عقل ہی نہیں تھی. اس کے بعد پھر دوسری بار اس سے کچھ ٹوٹ گیا، توجہ چاہتا ہوں، دوسری بار کچھ ٹوٹ گیا. جب دوسری بار کچھ ٹوٹا، توجہ چاہتا ہوں عباس بھائی، دوسری بار ٹوٹ گیا تو پھر دوسری بار بھی ماں باپ آئے تو پھر وہی بات ہوئی، کس نے توڑا؟ کب میں نے توڑا. پھر منہ پہ مار دیا.
اب تیسری بار جب یہ حادثہ ہوا نا تو بچہ بڑا ہو چکا تھا. ماں باپ آئے, یہ شیشے کا سامان, یہ مہنگا تحفہ کس نے توڑ دیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. کہنے لگے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کہنے لگے روشن دان ہے نا یہ, اس ونڈو میں سے کوئی پرندہ آیا ہوگا, اس نے توڑ دیا ہوگا. اسے پتا ہے اگر میں سچ بولا تو یہ مجھے ماریں گے, لہذا جھوٹ بولنا ماں باپ نے سکھایا. وہ یہ کہتے تھے بیٹے ٹوٹ گیا ٹوٹ جانے دے, تو سچ تو بولا, کم سے کم تو سچ تو بولا. کیونکہ ماں اگر بچپن میں یہ کہتے چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا, اگر ماں یہ ارادہ کرتے تو خدا کی قسم جب وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے اسی کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. پڑھنے کو ماں نے نصیحت کی, بیٹا کتنا ہی مصیبت ہو پر جھوٹ نہ کہنا. بہت اچھے ماشاءاللہ, سمجھ آ رہی ہے؟ بچے جب ضد کر رہے ہیں اس وقت نہ سمجھائیے, بعد میں سمجھائیے, سمجھ جائیں گے. اس وقت سمجھائیں گے ضدی ہو جائیں گے. یہ میں نے بڑی محنت سے اتنی باتیں اکٹھی کی جو آپ کو بتا رہا ہوں, ہے نا, مگر یہ خالی کانوں کا مزہ نہیں بننا چاہیے, یہ آپ کے زندگی میں آنے چاہیے. جن کے بچے وہ اپنے بچوں کو مارے نا. بچہ بچپن میں جیسا ماحول دیکھتا ہے اس کے گھر میں چل رہا ہے, فلم, ٹی وی, گانے چل رہے ہیں, فلم اسٹار کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ تو بال بھی ویسے ہی کٹوائے گا, چلے گا بھی ویسے ہی جیسے گھر میں ہوتے ہیں. باپ, آپ نے دیکھا حضور نے فرمایا بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے, راز. کیا ہوتا ہے؟ راز. اب دیکھیں اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی اولاد بھی بگڑ جاتی ہے, مگر اللہ کبھی کبھی کوئی بگڑا, مگر خدا کی قسم یا غار کریں اکثر باپ کی ہی تصویر بیٹے کے اندر ہوتی ہے. کسی نے امام حسین سے پوچھا یہ اتنا اچھا سجدہ کہاں سے سیکھا؟ کہ کربلا میں ایسا سجدہ کر کے گیا کہ دنیا یاد رکھے گی. کہنے لگے کس سے سیکھتا؟ اپنی ماں سے سیکھا, اپنے باپ سے سیکھا. مولا علی 1000 رکعت نماز نفل ایک رات میں پڑھتے تھے. ذرا توجہ کریں آپ نے سن بھی لیا, میں نے کہہ بھی دیا. اللہ اکبر. اب تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نفل نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ تو نہیں. مسئلہ تو کوئی نہیں, مگر تم محروم ہو جاؤ گے. نفل نہ پڑھو گے تو محرومی ہو جائے گی تیری قسمت پر. بیکار ہے تیری قسمت جو اپنے رب کے سامنے نفل پڑھنے سے کتراتا ہے. بے وقوف, نفل تو وہ چیز ہے جو پروردگار کے قرب عطا کرتی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرے, بچہ بچپن میں جیسا دیکھے گا گھر میں فلم چلے گی, فلمی دنیا کا مزاج بنے گا. بچہ اگر گھر میں غوث پاک کا ذکر سننے لگے نا, دیکھیں آپ, اگر وہ اہل بیت کا ذکر سننے لگے, اگر غوث اعظم کا ذکر سننے لگے, اگر اس کا باپ غوث اعظم کہتا رہے, آپ دیکھیں آپ بریلی سودا گرام میں 6 سال کا ایک بچہ ہے. کتنے سال کا؟ 6 سال کا. اور وہ 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے ایک دن کہتا ہے ابا یہ بتاؤ بغداد شریف کدھر ہے؟ اب یہ ذرا غور کریں, باپ اپنے بچے کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے میرے بیٹے, باپ کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو کیوں ایسا کیوں پوچھ رہا ہے, تو بغداد کے بارے میں ایسا کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں ادھر پیر کر کے نہیں سونا چاہتا جدھر میرے غوث پاک کا روزہ ہے, میں ادھر کر کے سونا نہیں چاہتا جدھر غوث پاک کا روزہ ہے, میں ادھر پیٹ کر کے بھی سونا نہیں بیٹھنا نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے. باپ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے, محبت سے آنسو آ جاتے ہیں, اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا بچپن میں میرے غوث اعظم کا غلام بن گیا. کیسا عشق میاں, جب کوئی بچہ بڑا ہوا تو ذرا غور تو کرے, اسی کا نام امام عشق و محبت تھا. اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے یہ ہے کیسا تیرا, اور یہ مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. فرماتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جلوائے زیبا تیرا. فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. فرماتے ہیں اس سے در در سے سر سکتے ہیں مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. اور کہیں فرماتے ہیں بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر صاحب بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر, مفتی یہ شرح بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. کہیں فرماتے ہیں, کوئی فرماتے ہیں رش کے بلبل ہے رضا, لالے شتاف بھی ہے آپ کا, اور صفو ذاکر بھی ہے عبد القادر. کہیں فرماتے ہیں طلب کروں تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. الوہیت ہی احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. صحابیت ہوئی پھر تابعیت, بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. فرماتے
फरमाते हैं जो करना सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली मंजिल है अमर तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर तू गनी हैदर आदिल है अमर और फरमाते हजारों जामई से तू फजू है वो तकम्मुल बुलंद फाजिल है अमर फरमाते तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी तेरा मेला तेरी महफिल है अमर फरमाते हैं तेरे बाबा का फिर तेरा करम है ये वो वरना किसी काबिल है अमर फिर फरमाते हैं कई फरमाते हैं हसरत से इनके सीने पाक कर दे कि बच्चा दिल से भी ये सिल है अमर फरमाते अबू बकरी मजहब वाले हासिल तू ही तन्हा का तेरे तू ही तन्हा का जोर दिल है अमर फरमाते रजा का खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है अमर फरमाते हैं तेरे खुदाम के आगे है एक बात और आफ्ताब को मुश्किल है अमर इतना गौसे आजम का जिक्र किया सैयदी आला हजरत ने कि जब आला हजरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ ना ऐसा रंग चढ़ा हुआ था अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी अहमद रजा तूने मेरे और मेरे अब्दुल कादिर का इतना जिक्र किया है कि अब तो बच्चा तो तेरा है मगर सूरत तेरी नहीं होगी सीरत तेरी नहीं होगी बच्चा तेरा है मगर उसका चेहरा मेरे अब्दुल कादिर की तरह होगा उसी बच्चे का नाम सरकार हुजूर मुफ्ती आजम है ये आंखें ये सर है ये दिल ये जिगर है क्या चाहो रखो कदम हो से आजम खुदा की कसम अगर बगदाद का उर्दू में तर्जुमा होता तो सिवाय बरेली के कुछ भी ना अपने बच्चों को गौसवात की बातें बताओ उठते बैठते चलते फिरते अब मेरी बहनें इधर देखें मेरी बहनें कमेटी क्या नाम है गुलामाने अहले बैत कमेटी हम सब गुलामाने अहले बैत जो अहले बैत का गुलाम नहीं होता वो शैतान का गुलाम होता अब बात चल रही है मियां आजकल के जमाने के मेरी बहनों की तरफ देख रहा हूं तो बड़ा अफसोस हो रहा है देखो लड़कियों की तालीम के हम खिलाफ नहीं है मगर लड़कियों की आजादी के हम खिलाफ हैं मर्द को हाकिम क्यों बनाया औरत के 3 रूप होते हैं कितने और तीनों पे अल्लाह ने हाकिम बनाया बेटी है तो बाप हाकिम ठीक है शौहर की बीबी है तो शौहर हाकिम है और बड़ा भाई है तो वो हाकिम है और उस पर फर्ज है उसकी तरबियत करना जब असल में हुआ ये कि अब बेगैरती घरों के अंदर दाखिल हो गई माजरत के साथ इंसान चूंकि बिल्कुल भेड़िए की तरह हो गया जानवर की तरह उसकी ख्वाहिशात की कोई हद ही नहीं है वो ये देख ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं वो ये सोच ही नहीं रहा मुझे क्या करना चाहिए एक जगह एक आदमी ने ना अपनी बेटी के पैरों में डाली टोपी और थाने में तो उसने कहा बेटी मेरी इज्जत बचा ले बूढ़ा आदमी तो उसने ठोकर मारी पैर है कौन तुम तुझे पहचानती नहीं बूढ़े उसके बाद उसके भाई ने कहा बहन वो हमारे मजहब का नहीं है ऐसा कर उसे छोड़ दे हमारी बदनामी हो जाएगी उसने कहा तू ये कह रहा है तू मेरे सामने कितनी लड़कियों से फोन पे बात करता था तुझे उस वक्त नहीं लगता था तेरी घर में जवान बहन बैठी है आपको बताऊं ये जो हम कहते हैं ना बेटियों को भरोसा है मैं कि ज्यादा भरोसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस हो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो 2014 से लेके अब तक 40,000 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं इस्लाम छोड़ चुकी हैं गैर मुस्लिमों के घरों में है मुझे कोई तकलीफ होगी भाई मेरी बहन थोड़ी गई है अगर ये सोचो कि हुजूर की कलमा पढ़ने वाली गई है मोहम्मद बिन कासिम सोया नहीं था 8 महीने लगा था अचानक आंख लगती थी ना एकदम जो वो तड़प के उठ जाते और कहते थे मैं हाजिर हूं मेरी बहन मैं हाजिर हूं कहता हुजूर अचानक बेचैनी क्यों हो जाती कहने लगे मेरी बहन ने पुकारा ना हिंदुस्तान से
اگر اس کی عزت نہ بچا پایا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو جو ہے مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے. میں کہا اپنی بیٹی کو تو پڑھتا ہوں تو کرایا کرو. پہلے بھروسہ ہے مجھے اپنی بیٹی پہ. میں کہا بڑا بدبخت انسان ہے بھائی تو. کسی نے حضرت جنید بغدادی سے یہی بات کہہ دی, مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے. آپ نے کہا ظالم کیسی بکواس کرتا ہے, کیا بکواس کرتا ہے؟ بھروسہ بھروسہ, یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ اچھا عورتوں کو تو کیا ہو گیا وہ الگ بات ہے, مردوں کو کیا ہو گیا یہ سوچنے والی بات. عورتیں گھروں میں رہتی ہیں تو وہی پردہ, وہی اپنے کپڑے پہنتی ہیں, وہی عام کپڑے اپنے آدمیوں کے سامنے شوہر کے. جب کہیں جائیں گی تو یہ میک اپ, یہ کپڑے, یہ, اور وہ آدمی بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے, اس کے اندر بھی دیوسیت شامل ہو گئی. اسے پوچھو اے بیوی تیری ہے, تیرے لیے نہیں سج رہی, دوسروں کے لیے سج رہی ہے. اے بھائی خاموش ہو جاؤ. اچھا کوئی بات نہیں, موبائل حضور کے امتی ہیں, حضور کے ہر امتی کا احترام یہ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے. ماشاءاللہ بہت کوئی بات نہیں, مگر جیسا کبھی کبھی ٹیلی فون بند بھی کر لیتے ہیں, سمجھ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹیوں کی بات کر, وہ لڑکیاں اچھا بے پردہ جاتی ہیں, وہ آدمی کو کوئی ٹینشن نہیں. اچھا ہم آج تو سبھی دیندار ہیں نا, نعرے وغیرہ لگا رہے ہیں سب. دیکھو ہمارے راز اس دن کھلے گا جس دن ہمارے یہاں شادی ہوگی کہ کون کتنا دیندار ہے. اس دن پتہ چل رہا ہوگا دینداری کا, جس دن شادی ہو رہی ہوگی. اپنی بات کو اس طرف لے کے جاتا ہوں جس طرف ضروری ہے. امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں, قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ جس کی طہارت, جس کی پاکیزگی کا بیان قرآن نے خود کیا ہے. امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں. اچھا حضور کو سرکار دو عالم کو آواز آنے لگی مسجد میں, حضور نے پتھر اٹھایا, پتھر اٹھانے کے بعد اس جگہ لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی, اور پھر اندر گئے, فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز آئے. پڑھنے والی کتاب قرآن ہو, پڑھنے والی امی عائشہ ہو, سننے والے صحابہ ہو, اور جگہ مسجد نبی ہو, اور ماں ہو سارے صحابہ کی, پھر بھی حضور کو گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کی آواز باہر جائے. سبحان اللہ. صحابہ کی ماں ہے, پھر بھی حضور کہہ رہے نہیں آواز نیچی. اور ہم اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کو بٹھا دیتے ہیں. آج کل وہ دوست نہیں رہے, پہلے نمک کھا کے نمک حلالی کرتے تھے, اب نمک حرامی کرتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو غیر مردوں, دوستی تم کرتے ہو بہنوں سے کرواتے ہو, مادہ نہ لو, وہ لوگ جو کرتے ہو نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے گھر میں غیر مردوں کو گھسا لاتے ہیں. بتاؤ ذرا غور کرو, توجہ کر چاہیے چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. امی عائشہ فرماتی ہیں جب میں سفر پہ حضور کے ساتھ جاتی تھی تو نبی کریم جب کوئی نہیں ہوتا تھا فرماتے تھے چہرہ کھول لو, آرام سے دیکھو سب طرف. اور فرماتے جب تھوڑی دیر کے بعد جب بستی آنے والی ہوتی تھی حضور فرماتے دیکھو لوگ نظر آ رہے ہیں, عائشہ چہرہ ڈھک لو. اب چہرہ ڈھک لو. میری بہنوں کے لیے سیدہ کائنات کی سیرت پاک. اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آگے کہتے حسین نے حق ادا کر دیا, میں کہتا ہوں ٹھہر ذرا رک جا, سن حسین نے مدینے, حسین نے کربلا میں بعد میں حق ادا کیا ہے, پہلے مدینے میں فاطمہ نے حق ادا کیا ہے. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بعد میں حق ادا کیا ہے. اچھا دیکھیں آپ سیدہ کائنات کو دیکھیں, آپ ذرا غور کریں. آج کل کچھ عورتیں جو ہے نا وہ اخلاق پیش نہیں کرتی, اپنے گھروں میں کام کرنے سے پرہیز کرتی ہیں. کچھ عورتیں اپنی ساسوں کے کام میں اعتراض کرتی ہیں, حالانکہ ان کو کچھ ضروری, مگر پھر بھی اخلاقی معاملہ کر لیا کریں. مگر وہ کہتی ہیں ہم بڑے باپ کی اولاد ہے, ہمارا بڑا باپ. تو دیکھو عورت 3 وجہ سے بڑی ہوتی ہے, 3 اس کی 3 زاویوں سے عورت کو دیکھا جاتا
जाविये से, माँ के जाविये से, बेटी के जाविये से। और मियाँ कोई औरत एक तरफ से बेमिसाल हो सकती है, मगर मियाँ मैं जिस सैयदा की बात कर रहा हूँ, जिस तरफ से देखो उस तरफ से बेमिसाल है। उसकी माँ की तरफ से देखो तो उसकी माँ खदीजा की तरह किसी की माँ नहीं है। अगर उसकी माँ की बात देखो तो उसकी माँ खदीजा की तरह किसी की माँ नहीं है। अगर उसके बेटों की बात करो तो उसके बेटे हसन हुसैन की तरह किसी के बेटे नहीं है। अगर उसके शौहर की बात करो तो उसके शौहर अली की तरह किसी का शौहर नहीं है। और अगर उसके बाप की बात करो तो उसके बाप की तरह किसी का सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाने अहमद की राहत में लाखों सलाम। मेरी बहनें उनकी सीरत पाक को भूल गई, उन्हें भूल गई जो सैयदा खातून जन्नत है, उन्हें भूल गई जिन्होंने तुम्हारे लिए रास्ते आसान किए हैं। कौन सैयदा कायनात? मियां वो सैयदा कायनात कि जब सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल हो रहा था तो उन्होंने हुजूर का हाथ पकड़ के कहा था, ऐ मेरे आका मैंने सारी बेटियों की शादी कर दी, मेरी फातिमा रह गई, इसका ख्याल रखना। और फिर सैयदा का हाथ पकड़ा और हुजूर का हाथ में देके कहा, सैयदा तू अब अपने अब्बा का ख्याल रखना। जब इतना कहा ना अब्बा का ख्याल रखना तो सैयदा ने कैसा ख्याल रखा? मदीने में ऐसा ख्याल रखा कि लक़ब उम्मे अबीहा अपने बाप की मां बन गई। मियां जब मदीने वाले सैयदा फातिमा को देखते थे तो कहते थे फातिमा हुजूर का ऐसे ख्याल रखती है जैसे माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है। अरे बोलो तो आप भी तो बोलो ना, उम्मे अभी अपने बाप की माँ। एक दिन अपने घर में मेरी बहनों से, अपनी बहनों की और आपकी नजर कर रहा हूँ। एक दिन सैयदा फातिमा तो जरा अपने घर में तशरीफ फरमाए, गालिबन पहली मर्तबा बयान कर रहा हूँ ये बात आपके सामने, जरा दौड़ के बोल दो सुभान अल्लाह। घर में आराम कर रही है सैयदा, जब घर में आराम कर रही है तो किसी ने आवाज रोने की आने लगी। आपने फरमाया कौन रो रहा है? किसी ने कहा पड़ोस में की यहूदा ने, उसके बच्चा डिलीवर होने वाला है, बच्चा पैदा होने वाला है तो वो रो रही है। सैयदा फातिमा ने कहा अच्छा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पड़ोसन तड़पे और मैं घर में रहूं? आपने चादर बिक निकाली और उसके घर पहुंच गई, देखा तो वो दर्द सहम में मुब्तला थी, कितनी तकलीफ में मुब्तला थी, मौत के बिल्कुल करीब थी, तड़पती थी। सैयदा ने उसके जाके सर पे हाथ रखा। अल्लामा हसन कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पर तसल्ली को तेरा हाथ खड़ा हो। नबी की बेटी ने हाथ रखा और हाथ रखते ही बच्चा पैदा हुआ। नबी की बेटी ने उठाया, उसे पाक कर दिया, उसे नहला दिया और उसके बाद उसके घर की सफाई करने के बाद कहा ये बता तेरे घर में खाना है? तेरा शौहर आएगा तो खाना क्या खाएगा? कहने लगी वो मुझे मारेगा, बड़ा जालिम जुल्म करेगा। आपने फरमाया अल्लाह मैं तेरे घर में चक्की चला के मैं तेरे घर में जो है वो रोटी बना देती हूँ। उसने कहा नहीं, आप मेरे घर में कैसे बनाएंगी रोटी? आटा नहीं है। उसने कहा उधर जौ रखे। सैयदा ने जौ उठाए और जौ उसके घर में चक्की चलाई। यार औरतों से अपने घर में काम नहीं होता। नबी की बेटी यहूदन के घर में इसे कहते हैं पिता फातिमा। अगर कोई नजर के एतबार से बड़ा होता है तो उसे तकब्बुर हो जाता है। ये फातिमा जिसके नजर से बड़ा किसी का नजर नहीं हो सकता। मगर किरदार तो देखो, अपने अब्बा के दुश्मन के घर में चक्की चला रही है। बोलो अपने अब्बा के घर के दुश्मन के घर में, यार बोलो तो सही, चक्की चला रही है, चक्की चला रही है। अपने अब्बा के दुश्मन के घर में चक्की चलाते गए, आपने आटा बन फूट बूंदा रोटी बनाई और अब चली गई। शाम के वक्त में यहूदी आया, कहने लगा ये खाना किसने बनाया? उसने कहा मुझे वो जब आया, आने के बाद अपने बच्चे को गोद में लिया, खुश हो गया, दिल बाजीचा हो गया, दिल गार्डन बच्चे को देख के बोला बड़ी खुशी है मुझे बच्चे की। औरत ने बिल्कुल कहा ये बता मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगी तो दे देगा कहाँ? क्या ऐसा कर मुझे आमना के बेटे का दीदार कराना, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। कहा क्यों? क्या जब से मैंने फातिमा को देखा है यही सोच रही हूँ कि जब उनके फातिमा के चेहरे पे इतना नूर है तो फिर हुजूर के चेहरे का क्या होगा? क्या मतलब वो
हमारे घर आई थी, कहने लगी अगर वो नहीं आती तो तेरी बच्चा भी मर जाता, मैं भी मर जाती। उन्हीं के कदमों की बरकत है ये बच्चा पैदा हो गया, वरना ये बच्चा तो बिल्कुल मुझे मौत के करीब ले गया था। उस आदमी ने इतना सुना, दिल पे गंदगी ज्यादा थी, चला गया। रोटी जाके उसने एक लुकमा खाया, दूसरा खाया, तीसरा, और आप खा के वापस आया। कहने लगा ये बता खाना कैसे बनाया? उसने कहा तू तो बहुत खाता है, कसीर गिरा इस्तेमाल करता है एक एक वक्त में, ये तूने आज इतनी जल्दी जो है खाना कैसे रोक दिया? कहने लगे तूने कैसे खाना खाया? उसने कहा तू कितनी जल्दी आ गया? दोनों में कहा तूने कैसे खाना बनाया? कहा तू इतनी जल्दी क्यों आया? औरत बोली तुझे ही बताना पड़ेगा। तो कहने लगे तू बता। कहने लगे मैं बताता हूँ, मैंने बड़े बड़े राजे महाराजों के घर खाने खाए हैं, मगर जितना मजा 3 दीवारों में आया है ये खाना मैंने नहीं। औरत कहने लगी मैंने नहीं बनाया, ये तो नबी की बेटी ने बनाया है। इतना सुनाकर सारों कतार रोने लगा और रो के कहता है नबी की बेटी आप मेरे घर आई, आपने मेरे घर आकर के मेरे घर में इतना कर्म किया। दरवाजे पे हुजूर की बेटी के गया, कहने लगा आप मेरे घर थोड़ी गई थी, इस्लाम मेरे घर चला गया था। आपने मेरे बच्चे को थोड़ी नहलाया, आपने पूरी मेरी नस्ल को पाक कर दिया है। गवाह हो जाए सैयदा, आपके कदमों की बरकत से एक यहूदी मुसलमान हो गया, पूरे खानदान के साथ जहन्नम से बच गया। अल्लाह अकबर। अब औरत को ये कहे ना मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, तो उससे कह देना तू बड़े बाप की बेटी हो सकती है, तेरा बाप बड़ा हो बाप हो सकता है, मगर तेरा बाप फातिमा के बाप की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। तेरा बाप क्या होगा? क्या तेरे बाप की औकात है? उसके बाप के बारे में सैयदा कौन है अपने हाथों से चक्की चलाती है? सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है और औरतें तो अपने बच्चों को, क्या तवज्जो चाहता हूँ, और औरतें तो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा कुरान सुनाती थी। और कुरान कैसा सुनाती थी? अल्लाह अकबर। कुरान सुनाती थी, इमाम हसन कहते मेरी अम्मी हाथों से काम करती थी, कुएं से पानी खींचती थी और ज़बान से कुरान पढ़ती थी, सुभान अल्लाह, और हाथों से चक्की चलाती थी और कुरान पढ़ती थी, सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं हुजूर की बेटी के जब विसाल का दिन आया, 28 साल की उम्र थी उस वक्त, सुन ध्यान से, वो सैयदा आसमा बिनते उवैस कहती है मैं सैयदा फातिमा के पास थी, हुजूर के बाद कभी मुस्कुराई नहीं, सैयदा फातिमा कभी मुस्कुराई। अच्छा, किसी ने अपनी मौत को की खबर सुन के अगर कोई मुस्कुराया तो वो भी सैयदा फातिमा। हुजूर ने अपने विसाल से पहले कान में कहा फातिमा मेरा विसाल हो जाए, तो रोने लगी। फिर कान में कहा सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, मुस्कुराने लगी। पूछना चाहिए फातिमा आपके तो ऐसे बच्चे किसी के ऐसे बच्चे नहीं होंगे, हसन है, हुसैन है, ज़ैनब है, अली है, इतना प्यार अब्बास है? हाँ, जितना फातिमा प्यार करती है इतना कौन कर सकता है? किसके जिगर में इतना प्यार है कि अपनी मौत की खबर सुन के मुस्कुरा रही है कि अब्बा मैं अब सबसे पहले आपसे मिलूंगी, और उसके बाद फिर कभी नहीं मुस्कुराई। हुजूर की कब्र की मिट्टी उठाती थी, सूंघती थी और फरमाती थी मेरे बाप की कब्र में की मिट्टी में ऐसी खुशबू है जो इसे एक बार सूंघ लेगा उसे कभी कस्तूरी की खुशबू भी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। फरमाती जो गम फातिमा पे जो गम फातिमा के ऊपर पड़े अपने वालिद के विसाल से, अगर वो दिन पे पड़ जाते तो रात में तब्दील हो जाते, अल्लाह पहाड़ पे पड़ जाते तो रेजा रेजा हो जाते। सैयदा कभी मुस्कुराई नहीं, मगर अस्मा बिनते उवैस कहती उस दिन मुस्कुराते हुए देखा मैंने, मुझसे रो रही थी, मैंने कहा आप क्यों रो रही? का मेरा इंतकाल होने वाला है, नबी की बेटी मौत से डरी नहीं ना, फिर का मैं सोच रही जीती जी तो मैंने पर्दा किया, 70 कहमत की चादर में किया, मगर जब जनाजा निकलता है तो कांधा बदलते मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूँ जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी मैयत हिले तो कोई देख न ले, मेरी बेपरवाही न हो जाए। आज तो टाइट कपड़े पहनाए जा रहे हैं, फिटिंग के कपड़े। मर्द भी अपनी औरतों से कहते हैं माज़अल्लाह फिटिंग के कपड़े पहना करो, औरतें भी पहनती हैं। तो नबी की बेटी कह रही मेरे इंतकाल के बाद मेरा जब जनाजा निकले तो कहीं मेरी बेपरवाही न हो जाए। अब तो इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियां नाम निकलता है माज़अल्लाह फातिमा, राबिया, और वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही होती है फॉलोवर बढ़ाने के लिए। तो बदतरीन लड़की, कम से कम हुजूर की बेटी का नाम तो हटा दे अपने नाम के आगे। बेटियां फेसबुक पर आ गई। अगर आप चाहो और मैं चाहूं तो अपने अपने घर की औरतों को समझा सकते हैं। हुजूर की बेटी से सैयदा
اسماء نے فرمایا عرض کی کہ میں آپ کا جنازہ ایسے نکالوں گی جیسے وہاں حبشہ میں نکلتا ہے ڈھک کر، اس سے پہلے کسی کا جنازہ ڈھک کے نہیں نکلتا تھا۔ تو آپ مسکرانے لگی، کہنے لگی سیدہ 6 مہینے سے نہیں مسکرائی ہیں، آج کیوں مسکرانے لگی؟ کہنے لگی آج میرے آخری پردے کا انتظام جو ہو گیا۔ حضور نے ایک دن مسجد نبی میں فرمایا خیر النساء کون ہے؟ تو کوئی نہیں بولا۔ ایک نے کہا جو نماز پڑھے اور 5 وقت کی۔ حضور نے فرمایا میری بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ کہا حضور جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ خیر النساء ہے۔ فرمایا بات تمہاری بھی صحیح ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ میں بھی یہی باتیں تھی، میں گیا چلو فاطمہ سے پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں بالکل سامنے تو گھر ہے، وہی سامنے بیٹھے حضور، اندر سیدہ کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا فاطمہ یہ بتائیے خیر النساء کون ہے؟ تو کہا باب العلم تو آپ ہیں نا، اس سے پوچھ رہے ہیں؟ تو فرمایا لگے نہیں آپ جو سیدہ ہیں صحیح اور جنتی عورتوں کی سردار، آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں آیا، نشست چل رہی تھی، میں نے کہ حضور میں بتاؤں خیر النساء کون ہے؟ حضور نے میری طرف دیکھا، فرمایا بولو علی۔ آپ نے فرمایا بولو علی۔ عرض کی حضور خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضور رونے لگے اور آپ نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور آپ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ایک دم دیکھا، فرمایا علی یہ تیری بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ آج سیدہ کائنات کہہ رہی ہیں کہ میرا جنازہ میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کل کستے کے قبرستانوں کو دور سے دیکھ لیا کریں، کتنی حسین عورتوں کی جا کے دیکھو مٹی پلیت ہو گئی، کتنی میک اپ کرنے والی کی ناکوں میں اور منہ میں کیڑے چل گئے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے رب سے؟ تم سوچتی نہیں کہ تم قبر میں نہیں جاؤ گی؟ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ فیشن، یہ تمہاری بھویں، یہ تم اسے جو ترشباتی ہو، میرے آقا فرماتے جو اپنے چہرے پر یہ بال نچوائے اس پہ لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں میری بہنیں اور میری بیٹیاں، سیدہ کائنات کی خطی کمیزیں ذرا غور کریں۔ اب ذرا مولا علی کہتے جب سیدہ کا وصال ہونے لگا تو مجھ سے کہا فاطمہ، کہتے مجھ سے کہا اے میرے سرتاج میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا جب ابا کو خواب میں دیکھا تو ابا کہتے تھے فاطمہ کوئی ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے کہا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں میری بیٹی، تو اس کا مطلب ہے میرا وصال ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کپڑے وپڑے دھو کے رکھ دیے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ پکڑے حضرت علی کا اور کہا میرے بچوں کا خیال رکھنا، حسن اور حسین کا۔ تو پھر فرمایا مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا کس بات پر؟ کہ میں آپ کی بیوی ہوں، کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ضرور تو میری غلطی معاف۔ کہا کیوں؟ کہ میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا جب ملو فاطمہ، جب رخصت کیا تھا یہی کہا کرو اپنی بیٹی سے جیسے حضور نے، فاطمہ آج تو جا رہی ہو کل ملو نا تو اس حال میں ملنا، علی تم سے راضی ہے اور میں اپنے اب رب سے بھی اور اپنے ابا سے ملنے جا رہی ہوں، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ مولا علی کہتے میں نے تو چلو تمہیں معاف کر دیا، آپ بھی تو مجھے معاف کر دیں۔ میرے گھر میں تم نے 7 دن کے فاتح سے 72 دنیا کی میاں بیویوں میں پیسوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ آپ دونوں عالم کے مالک ہو۔ کہتے ہیں میں یہ لفظ کہہ رہا تھا ان کا وصال ہو گیا، میں نے ہاتھ جب دیکھا تو ہاتھ میں زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیٹی کے حضرت سیدنا عباس روتے ہوئے نکلے اور روتے ہوئے نکلے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو آپ؟ کہنے لگے آج یوں رو رہا ہوں وہ فاطمہ آج دنیا سے وصال کر گئی جو پوری رات اپنے باپ کی امت کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ فاطمہ آج دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے کہا امی پوری رات دعا کرتی ہیں، کبھی میرے لیے دعا نہیں مانگتی، کبھی ابا کے لیے، کبھی حسن کے لیے، حسین کے لیے، کبھی زینب کے لیے۔ تو میری ماں نے کہا بیٹے تم سب کا بھی حق ہے میرے اوپر، مگر پہلا حق میری دعاؤں پر میرے ابا کی امت کے لوگوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ چکی چلا کے میاں حسن حسین پال گئی، ان کے طرح کون پالے گا؟ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اس، ورنہ گردے تربتش گردی دمیں زلدہا برخا کے اوپاشی دمیں۔ اقبال کہتا ہے، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے فاطمہ آپ کے ابا کی شریعت کا میرے اوپر معاملہ ہے، آپ کی ابا کی شریعت کا پاس ہے، اللہ کا حکم میرے سامنے نہ ہوتا تو اقبال کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتا،
کہ فاطمہ کے قبر کی طرف سے کر کے نماز پڑھتا. فاطمہ نے حسین پال کے دیا ہے. آپ اپنی بہنوں سے کہو کہ وہ اپنی بہنوں سے کہو کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر کے آئے. میری بہنوں سے کہو. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم پھر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. اور آج میں جانے کیوں اتنا بول گیا, میرے ختم کرنے کا وقت تو 10 منٹ 20 منٹ پہلے ہو چکا ہے. اگر آج سید صاحب کی یہ ان کی دعا ان کی روحانیت ہے, آپ کی آخری باتیں کر رہا ہوں نوجوانوں, بس آپ سے باتیں کر. دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ میرا تو لگ رہا ہے اور میرا روز لگتا ہے, اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ چونکہ میرا دل یہاں کے علاوہ کہیں لگ ہی نہیں سکتا. اور مسلمان وہی ہے جس کا دل حضور کے ذکر میں لگے. اب اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی تقریر یہ بھی سن لیں میری. آج کل بدنگاہی کا دور ہے. اچھا آپ بتائیں, اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. صحیح ہے, گناہ کو گناہ. آپ نے دیکھا ہے کوئی انسٹاگرام دیکھنے کے بعد کہتا ہوں یا اللہ میری توبہ ہے, میں نے انسٹاگرام دیکھ لی, میں نے فیس بک پہ گندی تصویریں دیکھ لی, انہیں پتا کوئی گناہ نہیں ہے یہ. ماشاءاللہ حضور فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, کانوں سے سننا کانوں کا زنا ہے, گندی کہانیاں. اور زبان سے ذکر کرنا زبان کا زنا ہے. حضور فرماتے ہیں دیکھیں یہ کتا جو ہے نا, کتا اس کے اوپر بھیگ جائے تو یہ ناپاک ہوتا ہے, مگر سور بغیر بھیگے بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں میرے آقا اگر کسی کے جسم سے کیچڑ میں لگا ہوا سور لگ جائے تو اتنا بڑا وہ ناپاک نہیں ہوا جتنا ایک غیر محرم عورت سے اس کا جسم لگ کے ناپاک ہو گیا. زنا جو ہے نا وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس سے کوئی برا بھی نہیں سمجھتا, اسے کوئی بیکار بھی نہیں سمجھتا. اللہ. عتبہ بن غزوان ایک صحابی ہیں, ادھر دیکھیں ان کا مزار ہے بصرہ میں, میری وہاں حاضری ہوئی ہے. عتبہ بن غزوان بڑے بزرگ ہیں, صحابی ہیں, صحابی تو بڑے ہوتے ہیں. کوئی بات تلوار چلا رہے تھے, تلوار چلاتے چلاتے اپنی تلوار کی نوک آنکھ میں مار کے آنکھ نکال کے پھینک دی. اللہ. ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں قریب تھا, میں نے کہا یہ تم نے اپنی آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ کہنے لگے یار یہ گناہ ہے, ذکر نہیں کروں گا اس کا. لوگ جمع ہو گئے, کہتے اس کی آنکھ سے ایک آنکھ سے خون نکل رہا تھا, کیچڑ گئے نیچے کو, اور ایک آنکھ تھی تو وہ رو بھی رہا تھا, کہنے مجھ سے گناہ ہو گیا, اس وجہ سے آنکھ نکال کے پھینک دی. امام غزالی نے لکھا احیاء العلوم میں, کہتے ہیں وہ میں نے کہا بتانا یار یہ آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی, تو صحابی ہے حضور کا, یہ تو نے کیوں ظلم کیا اپنی آنکھ پر؟ کہنے لگا یار گناہ ہو گیا. کہا کیا؟ گزر کے ابھی تلوار چل رہا تھا, ایک عورت ادھر سے گزر کے گئی, اس پہ ایک بری نظر پڑ گئی, تو میں نے سوچا جو حضور فرماتے جو اپنی آنکھ گندی جگہ لگائے گا اللہ اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالے گا, تو میں نے اپنی آنکھ ہی نکال کے پھینک دی کہ ایسی آنکھ میں رکھتا ہی نہیں جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے. حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی, صحابی نے آنکھ نکال دی. ہماری آنکھیں, اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں, حضور کی زبان بدل نہیں سکتی, خدا کی قسم کھا کر حضور فرماتے ہیں بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. سلاخ ڈالی جو انسان ایک مچھر برداشت نہیں کر سکتا آنکھ میں. زنا. حضرت سیدنا مفتی ثانی فرماتے ہیں کہ زنا کی تعریف یہ آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, شرمگاہ اس برے کام کو کر جاتی ہے. اور زنا کا بدلہ یہ امام شافعی کہتے ہیں جو زنا کرے گا اس کے گھر سے بدلہ ہوگا, اب اس کی بہن سے, اس کی بیٹی سے, اس کے گھر کے بچوں سے. ایک آدمی کی دکان جل گئی, لکھا ہے دکان جل گئی تو بیچارہ پریشان ہو گیا, پھر فالج گر گئی. اللہ, فالج بہت بڑا زبردست مرض ہے, دعا کریں جتنے لوگ فالج میں اٹھتے نا اللہ میں شفا. میری امی کو بھی فالج ہو گیا, 1 سال ہو گیا, وہ بستر سے نہیں اٹھی.
اور ماں ہوتی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ماں کا احترام کیا کرو. پہلے میں جاتا تھا گھر پہ تو جیسے چلا کر میری گاڑی جاتی تھی, آواز آتی تھی تو امی آتی تھی کھولنے کے لیے. وہ سوتی نہیں تھی, انہیں آواز آ جاتی تھی میری گاڑی کی, آ جاتی. اب مجھے کبھی 10 منٹ لگ جاتے ہیں, کبھی 15 منٹ لگ جاتے ہیں, کبھی فون نہیں اٹھتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے. مگر جب پھر دروازہ کھلتا ہے, اندر جاتا ہوں, تھوڑا دور جا کے اندر امی, تو امی جاگ رہی ہوتی ہے, وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے دیکھ میں آ نہیں سکتی مگر جاگی ہوئی. ماں کی خدمت, ماں جب ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی. باپ کی خدمت کرو. تو وہ فالج میں مبتلا ہو گیا تو بھوک ہو گئی 3 دن کی, بچے رو رہے تھے ابا کچھ دو. تو بیٹی جوان تھی, وہ اپنے گھر سے نکلی اور وہ کہیں خراب راستے پہ جا کے پہنچ گئی. دھیان سے سنیں, پہنچ گئی تو وہ جو فالج زدہ آدمی تھا نا, اس نے دعا مانگنی شروع کی, مولا میری بیٹی چلی گئی ہے, میرے رب دولت چلی گئی, آزمائش سے تیری, مگر میری بیٹی کی عبادت کرنا. بیٹی جب شام کو آئی, باپ نے کہا کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی بہن بھائی کی بھوک نہیں دیکھی گئی نا, اپنے جسم کو بیچنے گئی تھی. کہنے لگی یہ تو نے کیا کیا, تو نے مجھے برباد کر دیا تھا. پوری بات تو سن لے, پورے دن بازار میں کھڑی رہی ہوں, کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا کوئی دیکھتا کیسے, اللہ کا شکر ہے تیرے باپ نے آج تک کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا, تو کیسے دیکھے گا. ایک حکیم صاحب اپنے گھر آئے تو بیوی بولی دروازہ نہیں کھولوں گی, پہلے یہ بتا گناہ کون سا کر کے آیا ہے. کہنے لگا بات تو بتا کیا ہے. دروازہ نہیں کھولوں گی, پہلے بتا گناہ کون سا کر کے آیا ہے. کہنے لگا ایک عورت کا ہاتھ پکڑا تھا, نبض دیکھی تھی, خوبصورت لگی تھی, تو میں نے ہاتھ پکڑے رہا, سوچا اس کا ہاتھ اچھا ہے, میری بری نظر نیت ہو گئی, پھر خیال اللہ دیکھ رہا ہے, میں نے چھوڑ دیا. کہنے لگی بس اندر آ جا. سن, میں بھی یہی سوچ رہی تھی, تیرے یہاں جو 40 سال سے کام کرتا ہے پانی بھرتا ہے, اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں سوچی ضرور کسی نہ کسی عورت کا میرے آدمی نے ہاتھ پکڑا ہے, تو آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے. کتنے جنازے اٹھ گئے, کتنی موتیں آ گئی, کیسے کورونا میں لوگ مرے, لوگوں کی لاشوں کو کتوں نے کھایا ہے. اور اب کوئی اور چیز آئے گی آپ کے اور میرے اوپر جو ہم توبہ کریں گے؟ کب توبہ کریں گے, کب اپنے رب سے کہیں گے معاف کر دے. کتنے جنازے ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھ لیے, اپنے رب سے کہو مالک معاف کر. اللہ کتنا قریب ہے. ادھر دیکھیں, ایک آخری روایت بیان کرتا ہوں. روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, بڑا ہی گنہگار آدمی تھا, بڑا ہی بدکار. اس کی وجہ سے پوری بستی پریشان تھی, اتنی پریشان تھی بستی کہ انہوں نے اسے ایک دن گھر سے بستی سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا. پہلے بستی ہوتی تھی دروازے بند, جیسے آج کل کالونی ہوتی ہے بڑی بڑی, دروازہ بند ہوا پوری بستی بند ہو گئی. اچھا اس سے کہا گناہ کرے گا تو نکال دیں گے, اس نے پھر گناہ نکال دیا. اب وہ سردی کا زمانہ تھا, بیچارہ مر گیا. جب وہ مرا, اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا دوست کا انتقال ہو گیا ہے, جا اس کی نماز جنازہ پڑھ لے اور یہ اعلان کر دے کہ جو بھی میرے دوست کے جنازے کو پڑھے گا میں اس کی بخشش کروں. اب لوگ بہت مجمع اکٹھا ہو گیا, کثیر پبلک بخشش کے چکر میں کب چلے گئے. جب پہنچے لوگوں نے کہا رویت تو کرو, چہرہ تو دیکھو. جب چہرہ دیکھا نا, ارے بولے یہ تو وہ ہے, ارے یہ تو بدبخت ہے, یہ تو بڑا گنہگار ہے. موسیٰ نے دیکھا, کہاں یا اللہ, کہا موسیٰ تمہیں دھوکہ تو نہیں ہو گیا. موسیٰ نے کہا نہیں. اسی وقت وحی نازل ہوئی, موسیٰ یہ وہی ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. مگر جب اس کی طبیعت بگڑی نا تو اس نے کہا مولا مجھے سردی لگ رہی ہے, میرے ماں باپ بھی میری مدد نہیں کر سکتے, مگر جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا نا وہاں تو مدد کرتا ہے. اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا میرے جیسا گنہگار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. ادھر دیکھیں آپ, میری تقریر خبر کریں, دھیان سے دھیان سنیں. وہ کہنے لگا پروردگار میرے جیسا گنہگار دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور تیرے جیسا کریم بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے. ادھر دیکھیں, کہنے لگا مولا میں بیمار ہوا ہوں, میری ماں ہوتی تو مجھ پہ ترس کھاتی. اب میں شہر سے دور, گھر سے دور, میرے رب مجھ پہ کرم فرما. اور اس نے لفظ یہ کہے, اللہ فرماتا ہے, اس نے کہا مولا اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو مجھے معاف نہ کر.
माशाअल्लाह हमारे असद भाई आ गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मैं इनका एहतराम हमारे सीनों में, दिलों में। इधर देखिए, इधर देखिए, तब जो है वो क्या लगा, मौला मैं तेरी बारगाह में झुक के कहता हूं कि मेरे जैसा गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैंने बहुत गुनाह किया, मगर मेरे जैसा अगर गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं मिला। क्या लगा, मौला पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, मगर अब मुझे अकेले वक्त में तन्हा न छोड़, मुझ पे करम फरमा। अल्लाह फरमाते हैं, मूसा इसने अकेली अपनी बख्शिश मांगी थी, अगर ये पूरी दुनिया के गुनहगारों की मांगता मैं सबकी बख्श देता। और उसका निजाम कितना रहम वाला है। जब हम कब्र में जाएंगे ना तो वो फरिश्तों से कहेगा, तो इससे ज्यादा बात ना करना, इससे पूछो मेरे बारे में, मेरे हबीब के बारे में, और ज्यादा बात ना करो। इससे ये मत पूछो इसने क्या किया, मैं पूछूंगा। फरिश्तों से कहता तुमने नहीं पूछना इससे, इससे ये पूछो बस कि ये मुझे जानता है, मेरे हबीब को जानता है, दीन जानता है, बस ये पूछो, इसके अलावा कुछ नहीं। और कयामत के दिन हुजूर फरमाते रहमत की चादर डालेगा अपने गुनहगार बंदे पर, अपनी रहमत की चादर, और चादर के अंदर से पूछेगा तूने फला गुनाह किया था? तो बंदा कहेगा हाँ मालिक मैंने किया था। फिर पूछेगा तूने फला गुनाह किया था? कहेगा हाँ मालिक मुझसे हो गई थी गलती। फिर कहेगा तूने फला रात में फला गुनाह भी किया था? शर्म के मारे कहेगा हाँ मालिक गलती हो गई, मेरे रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अब फिर वो कहेगा, अल्लाह कहेगा, वो इकरार करता चला जाएगा, क्या तूने फला गुनाह किया था? हाँ रब मैंने किया था। कैसा सत्तार है वो, कैसा रहीम है वो। हुजूर फरमाते फिर वो बंदा सोचेगा कि शायद अल्लाह मुझे न बख्शे, इतने गुनाह का तो मैंने इकरार कर लिया। अल्लाह फरमाएगा तूने गुनाह भी किया था मगर तौबा भी तो कर ली थी ना साथ साथ में, मैंने तुझे बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। उसकी रहमतों से नाउम्मीद ना हो। आप लोगों में कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, एक दूसरे की तरफ ना देखें और दिल से बताएं कितने लोग गर्दन कटा देंगे। नीचे दोनों हाथ रख बताएं, निगाहें नीची करें, हाथ कर देंगे, कटाएंगे गर्दन नीचे हाथ। पूरी रात जिन्होंने आपके लिए दुआ मांगी है उस हबीब की बात कर रहा हूं, गर्दन कटा सकते हैं? एक बार और बताएं कितने लोग दिल से इरादा करते हैं हुजूर के नाम पे जान देने का? नीचे। अब एक दूसरे की तरफ न देखना और मुस्कुराना, न नीचे हाथ करिए। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, जिनके पहले से दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जो मदरसे का तालिबे इल्म हो वो ना खड़ा हो, बाकी खड़े रहे, जवान खड़े रहे। माशा, ये जज्बात में तो नहीं खड़े हुए, दिल से खड़े हुए हैं। आज से हुजूर की सुन्नत, अगर जज्बात में खड़े हुए तो बैठ जाना भाई, सुन्नत उठाएंगे पूरी। 100 शहीदों का सवाब है। और हजरत उमर ने उस आदमी को मदीने से निकलवाया था जिसने दाढ़ी बढ़ाई थी। ये सब दाढ़ी उठाओगे आप भी? हाथ ऊपर करो दाढ़ी दिखाने वालों। जब कब्र में जाओ ना, अगर मुझसे पहले चले जाओ तो अलग बात है, चले जाओ तो हुजूर की बारगाह में यही अर्ज करना, हुजूर जब लोग नफरतें करते थे ना आपकी सुन्नतों से, तो हमने आपकी सुन्नत से प्यार किया। 100 शहीदों का सवाब है। माशाअल्लाह। खड़े रहो, हाथ उठाने ऊपर, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लो, मेरे साथ कहें जैसे मैं कहूँ इंशाअल्लाह। देखो जज्बात में ना कहना, अल्लाह देख रहा है, को इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, पूरी इंशाअल्लाह एक मुट्ठी रखाएंगे आज से, अभी से इंशाअल्लाह। बैठ जाए। लोग दाढ़ी मुड़ा के समझते हैं हम खूबसूरत हो जाएंगे, मगर अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना नूरानी है तो बगदाद के गौसे आजम कितने नूरानी है। कितने लोग ऐसे जो 5 वक्त की नमाज की नियत करते, देखो तुम नियत करना है, तौफीक मैं नहीं दे सकता, अल्लाह देता है। हाथ उठा के कहें नमाज की पाबंदी आज से हुजूर की आंखों की ठंडक, हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मसलक आला हजरत पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटियों को समझाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है और कबूल कर लेना तेरा काम है।
جن نوجوانوں نے داڑھی کی نیت کی رب العالمین انہیں استقامت عطا فرما، انہیں نمازی بنا دے، اور ہم سب تو توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بڑے توبہ کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ فقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ آپ بیٹھے رہیں، اٹھ کے نہ جائیں، اسد بھائی تشریف فرمائیں اور آپ انہیں سنیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے لیے میری دل سے دعا ہے۔ آپ جن لوگوں نے سنا ہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ